الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العلي العظيم۔ وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید معتقد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگاتار آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہمارا خانقاہ کو اکرام ہے، مقصد ہمارا اللہ کی رضا اور اطاعت رسول کی طرف آپ کو بلوانا ہے۔ تو اس ہر اتوار کو ہم الحمدللہ اللہ کی عطا سے کچھ نہ کچھ ٹاپک پر بات کرتے رہتے ہیں۔ بس ہمیں اگر روحانی قبض نہ ہو تو یہ ساری باتیں یاد ہوتی ہیں۔ ہاں، روحانی قبض اگر کسی کو لگ جائے نا تو گھنٹوں بھی اگر کسی کے سامنے عالم کے سامنے بیٹھے رہے، یاد کچھ بھی نہیں رہتا، یعنی صرف ٹائم پاس کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ نہیں بیٹھے تو کیا ہوتا، باتیں کرتے، کتنا بھی بول لو۔ آپ مجھے بتائیے، فرض علوم کو شرک کے بارے میں جناب مولانا نوید صاحب کئی دن سے بتا رہے، شرک کے بارے میں بتا رہے ہیں کچھ باتیں، تو اللہ ماشاءاللہ آپ میں سے چند باتوں کو یاد ہوں گا، کیونکہ روحانی قبض کسی کو نہیں لگتا۔ قبض ہو جائے پیٹ تو کچھ بھی کھانا نہیں کھایا جاتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روحانی قبض لگ جائے تو پھر کوئی باتیں دین کی یاد نہیں رہتی۔ اللہ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بس آپ نیت اچھی رکھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جتنی نیت مضبوط رہیں گے اللہ کی رضا اور اطاعت رسول، تو انشاءاللہ آپ کو روحانی قبض نہیں ہوگی۔ آپ ہر اتوار کو جو یہاں آ رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ آخر سانس تک اللہ ہم سے خدمت لے اور یہ چلتا رہے گا۔ رمضان مبارک میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، لیکن ٹائم ہم تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ نیکیوں والا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، تو اس مہینے میں اگر ہم محفل نہیں رکھیں گے تو کافی جو ہے مایوسی کی بات ہوگی۔ تو لیکن رمضان مبارک میں بھی یہ محفل جاری رہے گی۔ اس کا ٹائم انشاءاللہ عصر تک مغرب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 1 گھنٹے کا عصر کی نماز کے ساتھ فوراً ہی ایک نعت پڑھ کر شروع کر دیا جائے گا، اور افطار سے پہلے یہ ہمارا جو موضوع ہے ختم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ رمضان شریف میں صرف ٹائم تبدیل ہوگا، وہ آنے والے دنوں میں بتائیں گے۔ ابھی تو یہ شعبان معظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور ہم جو ہے بیچ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک، اور دیگر جو ہے ہم نے عرس شریف یہاں منایا ہے۔ تو ہمارا جو مسلسل ٹاپک چل رہا تھا، جو جیسا کہ تکبر کیا ہے، حسد کیا ہے، تو تکبر کس کو کہتے ہیں، تکبر کا مطلب کیا ہے، قرآن پاک میں
کون سی ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تکبر کے بارے میں مذمت کی ہے، بتایا ہے کہ تکبر کتنی بری صفت ہے انسان کے اندر؟ اور احادیث رسول میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس ساری روشنی میں ہم نے بات کی تھی تکبر کے بارے میں، قرآن، احادیث، پھر ہمارے اندر اس کی کیا علامات ہے تو علامات بھی بتائے تھے، پھر اس کے علاج بھی ہم نے بتایا تھا۔ اسی طرح حسد کے بارے میں کہ حسد کیا ہے، حسد کس کو کہتے ہیں، قرآن میں اس کے لیے کیا آیتیں آئی ہے اور احادیث میں اس کے لیے کیا آیا ہے، اس کی ہمارے اندر کیا اس کی علامات ہے، حسد کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس پر بھی ہم نے الحمدللہ یہ ٹاپک کی تھی اور اس کا ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ ایسے بیماریوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو الا ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جو چند لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ بیماریاں یعنی تکبر یا حسد نہیں ہوگا، لیکن بہت سے مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہے، تاکہ ہم اس کا علاج بھی بتائیں اور اس کا مطلب بھی بتائیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بخل پر ہے، یعنی بخیل جس کو ہم، اور اردو میں جس کو ہم کنجوس آدمی کہتے ہیں۔ بخیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں بخیل کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخیل کے لیے کیا کہا گیا؟ جیسا کہ ایک حدیث میں بخیل کا معنی اور مطلب سمجھنے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر دیکھو گے، اگر کسی کے نیچے منڈی آنکھیں بند دیکھے نا باہر ہکال دوں گا، نام لے سستی گائے میرے کو دیکھو، چند لوگ ہی پرواہ نہیں، لیکن بیٹھو سکون سے بیٹھو، اتنا چہروں پہ حشاشی لاؤ، مسکراہٹ لاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ادار چہرے لے کے نکو بیٹھو تم لوگ، خاص طور تم لوگ کی تربیت ہو رہی ہے بار بار، یوں کر کے چہرے لے کے نکو بیٹھو، ٹھیک ہے؟ چلیے آؤ، نام لے کے ہکال دوں گا باہر۔ درود پاک پڑھو سب مل کر ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تکبر، حسد اور ریاکاری، یہ تین چیزوں پر ہم نے یہاں بات کی تھی۔ آج کا ٹاپک ہے بخیل۔ بخیل یعنی کنجوس کس؟ پہلے اس کے بارے میں حدیث پاک سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخل سے بچو۔ حدیث سنیں آپ، بخل سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ یعنی پہلے کی امتیں، تم سے پہلے لوگ بخل سے ہی ہلاک ہوئے، یعنی کنجوسی سے ہلاک ہوئے، اور بخل نے ہی انہیں اس بات پر یعنی کنجوسی بخیل ہی نے انہیں اس بات پر آمدہ کیا کہ وہ لوگوں کو قتل کرے اور حلال حرام کو حلال سمجھے۔ یعنی کنجوسی بخیل ایسی بیماری ہے، سرکار فرما رہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے، کنجوسی بخیل کی وجہ سے یعنی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی یوں سمجھے کہ ان کا ایمان ختم کر دیا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ بخیل، کنجوسی ایک وجہ بن گئی کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ ہلاک کا مراد یعنی اللہ نے ان پر عذاب نازل کرا اور ان کا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ وہ ایسی تو اسی بیماری ہے کنجوسی، بخیل۔ ذرا غور سے ایک بات کو سنیں، جس کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، جس کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک بھی ہوئے۔ ایک وجہ، ایک تو ایمان جا رہا، اور دوسرا فرمایا سرکار اسی کنجوسی کی وجہ سے وہ دوسروں کا قتل بھی کرتے ہیں۔ کنجوسی قتل کرنے بھی لگاتی ہے۔ آپ بولے وہ کیسا؟ آپ غور کر کے دیکھیں، ابھی کئی چیزیں ہیں۔ بخیل آدمی جو ہے نا، اپنے مال بچانے کے لیے، اپنے مال کو جمع کرنے کے لیے نہ بھائی کو دیکھتا ہے، نہ بہن کو، نہ اولاد کو۔ اگر کچھ وقت پڑے ایسا کوئی حالات بھی ایسے ہو جائے تو ان کو ختم بھی کر دے گا مال کے لیے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں پہلے جو امتیں گزری ہے
ان میں سے کچھ لوگ جن کو اللہ نے ہلاک کیا ہے کنجوسی کی وجہ سے، اور اس کی ہی وجہ سے انہوں نے دوسروں کا قتل کیا ہے، اور تیسرا سرکار نے کیا فرمایا، بخیل یعنی کنجوسی ہی کی وجہ سے انہوں نے حرام کو حلال سمجھا تھا۔ یعنی کنجوس آدمی کا ایمان خطرے میں، کنجوس آدمی وہ جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو سکتا ہے، کنجوس آدمی وہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسروں کا قتل بھی کر سکتا ہے، کنجوس آدمی وہ ہے جو جس کی وجہ سے بخیل کی وکالت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو وہ حلال کر لے گا۔ اب اندازہ کریں کہ بخالت کتنی خطرناک چیز ہے، بندے کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک حدیث، اب جب آپ سمجھ گئے کہ بخالت، بخیل، کنجوسی جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، تو اب آپ سے ایک دوسرا یہ بات کی جائے گی کہ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہو جائے گا کہ بخیل یعنی کنجوسی کہتے کس کو ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب تک آپ کو اس گناہ کی معرفت اور پہچان نہیں ہوگی تب تک آپ کو توبہ اگر آپ کرتے بھی رہیں گے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو توبہ کس چیز سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ چیز آپ کے اندر ہے بھی نہیں بھی، وہ چیز آپ کے اندر ہے پھر بھی آپ توبہ کر رہے ہیں تو توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اس کی معرفت، پہچان ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے حسد کے بارے میں بتایا تھا کہ حسد کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، تکبر کیا ہے، تو اب آپ جائے جب بخالت کے بارے میں نے ایک ابھی حدیث سنائی، آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی نہیں ہے، حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن آئیے پہلے اکابرین نے کنجوس آدمی کی پہچان کیا ہے، یعنی کنجوس بخیل کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ جائے۔ لیکن یہ تو آپ سمجھ گئے کہ بخالت کی وجہ سے کیا کیا ہو سکتا ہے، کنجوسی کی وجہ سے کیا کیا ہو سکتا ہے، ایک حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو جب آپ سمجھ گئے تو بخیل کے بارے میں اکابرین نے کیا کہا، اس کی تعریف سنیں، اس کا معنی اور مطلب سمجھے، بخالت کہتے کس کو ہے۔ بخیل آدمی یعنی بخالت اس کو کہتے ہیں کہ ضرورت کی اشیاء کو، آپ سمجھے مطلب بتا رہا ہوں، ضرورت کی اشیاء کو اس کے مقام پر استعمال اور خرچ کرنے سے روک لینے کا نام بخالت ہے۔ ضرورت کی ہے جس سے اس کا روکنا ناجائز، جیسا کہ روکنا نہیں تھا لیکن پھر بھی روک لیا تو یہ بخالت ہے۔ مطلب جیسا کہ باوجود قدرت یعنی پیسہ ہے، سب کچھ ہے، باوجود قدرت فقط مال کی محبت میں، یعنی پیسہ ہے سب ہے لیکن مال کی محبت میں زکوٰۃ نہیں دینا، حج کرنے آپ تم پر ضروری ہو گیا، مال آئے تو حج کو نہیں جانا، قربانی تم پر، اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو قربانی تمہارے پر واجب ہے لیکن قربانی نہیں دینا، صرف مال کی محبت میں کنجوسی کرتے ہوئے قربانی نہیں دینا، حج نہیں کرنا، کیونکہ ان جگہوں پر مالدار آدمی کو خرچ کرنا ضروری ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے اتنی کہ وہ حج کر کر آ سکتا ہے۔ یہاں غریب لوگوں سے بات نہیں کہ آپ کہیں گے چلو بھائی یہ صرف مالداروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اور آگے بڑھیے، ابھی آپ پریشان نہ ہو، ابھی اور اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا، امیر غریب سب اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو کنجوس آدمی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور حکم دیا کہ کہاں خرچ کرنا ہے، مال رکھ کر مال کی محبت میں اس پر حج فرض ہو گیا لیکن حج نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، قربانی اس پر فرض ہو گئی ہے، بولے نا میں اکیلا دے دیتا ہوں، بیٹا بیوی سب کا الگ نہیں ہوتا، ایک ہی ہو جاتا، یعنی مال کی محبت ایسی ہے کہ کس کے اوپر معلوم ہے کہ بیٹے پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، بیوی پر بھی ہوتی ہے، لیکن نہیں، مال کی محبت میں وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو بیوی بچوں یا اپنی جان پر، سنیں آپ، بیوی بچوں یا اپنی جان پر ضرورت کے مقام پر بھی خرچ نہ کرے، بیوی بچوں پر ضرورت ہے لیکن خرچ نہیں کر رہا، اپنی جان پر بھی ضرورت ہے کیونکہ اسلام میں جان بچانا فرض ہے، بخار آ رہا ہے کہاں لیتے دوا، بچے واجب سے دے، تو یہ بخالت دیکھیں آپ
کنجوسی کیا کیا لاتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تو شروعات ہو رہی ہے یہ ہے۔ تو اب مثال کے طور پر دیکھیں، علاج کے نام پر خرچ کرو کنجوسی، تعلیم کے نام پر یعنی بیوی بچوں اولاد کو یا خود کی جان پر علاج اور تعلیم اور ان چیزوں پر بھی خرچ نہ کرنا، یہ بھی بخالت ہے۔ اب بخیل کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ گئے؟ جو مال رکھتے ہوئے حج نہ کرے، پیسہ رکھتے ہوئے قربانی نہ دے، پیسہ رکھتے ہوئے زکوٰۃ نہ دے، پیسہ رکھتے ہوئے نہ اپنے علاج کرائے، نہ بیوی بچوں پر خرچ کرے، نہ ان کی تعلیم پر خرچ کرے، بس مال جمع کرتے رہے، اس کو کہتے ہیں بخالت۔ اور میں نے آپ کو حدیث سنائی، سرکار نے کیا فرمایا؟ بخالت سے بچو، یعنی بخیل سے بچو، وہ تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گا، وہ تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ اب آئے، اب بچنا کیسے ہے اپنے اندر، جب آپ اس کی تعریف سمجھ گئے تو ایک بندے کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے، جیسا کہ بھائی مثال کے طور پر جب اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ کام کریں گے تو نقصان ہے اور یہ کام کریں تو فائدہ ہے، تو پتہ چلنے کے بعد جس کام میں اس کو نقصان وہ کام وہ نہیں کرتا، اور جس کام میں اس کو فائدہ وہ ضرور کرتا ہے۔ کہ دنیا کا بھی ایک دستور ہے، دنیا میں بھی ہم جو کام وہی کرتے جس میں ہمیں فائدہ نظر آئے، اور جس چیز کام میں فائدہ نظر نہیں آئے ہم وہ کام کرتے ہی نہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اسی طرح اسلام نے بھی، اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے کس چیز میں نقصان ہے، تو آپ پہلے اس چیز کو سمجھے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو سمجھیں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے، لیکن اس کی سمجھنے کی معرفت اور پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ تو قرآن بتائے گا، حدیث بتائے گا، جس سے آپ کو اس کی سمجھنے میں آپ کو پہچان ملے گی کہ اس میں نقصانات کتنے ہیں، اس میں یعنی بخالت میں نقصان کتنا ہے اور سخاوت میں فائدہ کتنا ہے۔ اب بخالت میں یعنی بخیل آدمی کے لیے سورہ ال عمران، میری طرف توجہ رکھے، سورہ ال عمران آیت نمبر 180، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ذرا غور سے سنیں آپ بخالت کے بارے میں، کہ سورہ ال عمران آیت نمبر 180 میں اللہ فرما رہا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ اب دیکھیں، اب اس کا ترجمہ سنیں آپ، اللہ فرما رہا ہے اور جو ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں، آیت دیکھیں آپ، جو ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیت سورہ ال عمران آیت نمبر 180 پڑھ رہا ہوں۔ اور ایک مسلمان ایک مومن کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں قرآن کی آیت میں بخالت کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا نقصان کی چیز ہے، اس پہ آپ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں، جو بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر اللہ، اللہ فرمایا جو ان چیزوں میں بخل کرتے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ کیونکہ آپ دیکھیں، آپ کے پاس جو صحت ہے، آپ کی جو جان ہے، آپ کے پاس جو مال ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 111، سورہ توبہ آیت نمبر 111، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا، ہم نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو یہ جان اور یہ مال یہ آپ کو خود کے ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، دیا بھی نہیں۔ آپ کوئی چیز بیچ دے، اپنے فون آپ کسی کو بیچ دے اور بیچنے کے بعد پھر اس فون پر آپ کا حق نہیں رہتا، کیونکہ آپ بیچ چکے ہیں۔ اور اگر کوئی بیچنے کے بعد بھی کہنا نہیں بیچا تو آپ اس کو ظالم کہیں گے، بٹے باز کہیں گے، نہ جانے کیا کیا الفاظ آپ کہیں گے کہ بیچ دیا، پیسے لے لیا، پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے بیچا ہی نہیں۔ تو یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جان اللہ نے خرید لیا ہے اور یہ دولت اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو اب یہ مال یہ دولت آپ سمجھ رہے کہ میں نے محنت کر کر کمائی ہے، اللہ فرما رہا ہے بما آتاہم اللہ من فضلی، ہم نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمایا ہے۔
ہم نے اپنے فضل سے تمہیں دیا ہے، غور کریں، یہ تمہارا ہے گا۔ تو لہٰذا جو جان رب کی دی ہوئی ہے، مال رب نے دیا ہوا ہے، تو اس جان اور مال پر اللہ کا حکم ہی چلے گا، اللہ اس کے رسول کا حکم چلے گا کہ ہم یہ جان کیسے گزارنا ہے اور مال کہاں سے لینا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو اسی کو سچا ایماندار آدمی کہیں گے کہ یار یہ سودا اپنے کھڑا آدمی ہے، اسے سودا کرنا چاہیے، یہ کھڑا ہے، جو بولتا وہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ سودے میں بٹے بازی بنا کرتے ہیں، ہم اسے دنیا میں مثال دے رہا ہوں، ہم اس سے سودا نہیں کرتے۔ تو لہٰذا تمہاری جان، تمہارا مال تمہارا خود کا ہے نہیں، جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہو۔ اب غور کریں، اللہ فرما رہا ہے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل پہ عطا فرمایا، اور وہ آگے اللہ فرماتا ہے بل ہوا شر لہم، اور وہ ہرگز اس نے اپنے لیے اچھا نہ سمجھا، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ چیز جس کے بارے میں وہ بخیل کیا تھا، یعنی بخل کیا تھا، قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ یعنی مال، اللہ فرمائے مال، بخالت مال کا بھی ہوتا ہے اور علم کا بھی ہوتا ہے، کنجوسی مال کی بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ اکثریت مال کی محبت ہے۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا جس نے، یعنی جو علم کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا، حدیث میں آپ کو سناؤں گا۔ اب یہ حدیث قرآن کی آیت جا ختم ہو رہی ہے، یعنی جو مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرے گا اللہ کی راہ میں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے فضل سے یہ مال عطا فرمایا تھا اور تم اس میں کنجوسی کرتے ہو، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن یہی مال تمہارے کو طوق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دوں گا، طوق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مال اور درہم کو بنا کر کہے گا یہ جو قیامت کا دن ہوگا، نہ مال نہ پیسہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرمائے گا اسی کے لیے تو نے لوگوں کو تکلیف دی تھی، اسی کے لیے تو نے اپنے آپ کو بھی تکلیف دیا تھا، اب یہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے پیٹ میں بڑا سا اس کا پیٹ پھوگی کی طرح کر دے گا اور اس کے اندر سانپ اور بچھی کو داخل فرمائے گا، اور جس کے گلے میں اللہ طوق ڈالے گا، جتنا یہ زمین ہے نا، زمین کے برابر کا وزن کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اندازہ کریں کنجوسی کتنی خطرناک چیز ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت سے آپ کو دیکھیں، میں نے آپ کو بخالت یعنی بخیل پنے کا معنی بتایا، اور قرآن کی آیت، ایک حدیث اور قرآن کی آیت پڑھا۔ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بخالت کی کیا کیا نقصانات ہیں، تاکہ آپ اس سے بچے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کام کرنے سے نقصان ہے تو آپ کرتے نہیں، لہٰذا اب آپ کو بخالت کے نقصانات میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ آیت ہو گئی، اب حدیث سنیں آپ۔ میں 3-4 حدیثہ جو احیاء علوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، پھر احیاء علوم، پھر امام ترمذی، تو ترمذی شریف اور احیاء علوم کے حوالے سے یہ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخالت کے نقصانات بتائے ہیں۔ اور عقل مند آدمی وہی ہے جس کو پتہ چل جائے کہ اس کام میں نقصان ہے تو پھر وہ کام وہ نہیں کرتا۔ اب آیت سن لیا، اب حدیث سنیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو بخیل کا گناہ معاف کر دیا جائے گا اور ظالم کا گناہ معاف نہ ہوگا؟ حق یعنی اللہ اپنی عزت و جلال کے قسم فرماتا ہے کہ بخیل کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ یعنی حدیث میں سرکار فرما رہے ہیں علیہ السلام کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کنجوسی، تمہاری بخالت اللہ معاف کرے گا؟ نہ، اللہ تو اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں بخیل یعنی کنجوس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اب غور کریں، ایک اور دوسری حدیث سنیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بخیل، دغاباز اور امانت میں خیانت کرنے والا داخل نہ ہوگا۔ بخیل، دغاباز، دھوکہ دینے والا اور امانت میں خیانت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ دوسری حدیث۔ اب یہاں اگر میں دغاباز کس کو کہتے ہیں اور امانت میں خیانت کس کو کہتے ہیں اس کی تشریح کرو تو وقت اس میں زیادہ ہوگا، لیکن میرا موضوع بخالت پر ہے، بخیل پر ہے، کنجوس آدمی پر ہے۔
لیکن آپ یہاں حدیث پر غور کرتے چلے کہ سرکار نے فرمایا کہ بخیل کو اللہ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تیسری حدیث سنیں آپ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہے۔ جہاں جب بھی حدیث میں ہلاک کا معنی آئے گا تو سمجھ جائے کہ آپ کا ایمان جا سکتا ہے۔ ہلاک مراد یہ نہیں کہ آپ پر کوئی آپ کو مار دے گا، ہلاک کیوں کوئی آپ کو قتل کر دے گا، یہ مطلب حدیث میں جہاں پر یہ آئے ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک کا مطلب تمہارا ایمان جا سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ بیماری کی وجہ سے تم جو ہے نا ہلاک ہو سکتے ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں اگر ہو تمہارے اندر تو تم ہلاک ہو سکتے ہو۔ فرمایا پہلی چیز بخل یعنی کنجوسی، اور جس کی اطاعت کی جائے، یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ بخالت، دوسرا نفس کے خواہشات نفس جس کی پیروی کی جائے، اور تیسرا کہ انسان اپنے آپ کو خود کو کمال سمجھنے لگ جائے، میں بہت بڑا ہوں، مجھ میں بہت خوبیاں ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو مرید بھی ہو گیا، میں تو مسجد میں بھی جا رہا ہوں، میں تو انہیں کیا ہے، انہیں مرید نہیں ہے، انہیں داڑھی بھی نہیں رکھا، انہیں کرتا پاجامہ بھی نہیں پہنتا، انہیں ایسا ہے ویسا ہے، یعنی میں بہت کمال والا آدمی بن گیا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر ہے، کنجوسی اور اپنی خواہش، جیسی آپ کی خواہش ہے چاہے حرام ہو یا حلال ہو، آپ اس کو خواہش کو پوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اپنی خواہش کو پوری کرنے والا اور اپنے آپ کو کمال والا سمجھنے والا، سرکار فرماتے 3 چیزیں اگر تمہارے اندر آ جائیں گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث اب آج اور ایک حدیث پاک سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمی کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ 3 قسم کے آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پہلا بوڑھا زانی، بوڑھا ہو گیا لیکن زنا کرنا نہ چھوڑے، بوڑھا زانی، اور دوسرا احسان جتانے والا، مال دے کر بھی احسان جتاتا ہے، کوئی اچھی بات کرے، معیشت کو لے کے آیا تھا یہاں پر درگاہ میں احسان جتانا، تو صرف یہ سمجھے گا احسان مال جتانے پر ہے، میں فری میں تو پھر لے کے پھر آئے ان کو احسان جتا رہے ہیں، میں بغیر پیسے کا بھی کرایہ کے لے کے چلتا تھا ان کو، احسان جتا رہے۔ تو لہٰذا یہ بات رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کو اللہ سخت ناپسند فرماتا ہے، بوڑھا زانی، احسان جتانے والا، اور بخیل متکبر، کنجوس اور تکبر، غریب ہو پھر بھی تکبر کرے، فقیر ہو پھر بھی تکبر کرے، سرکار علیہ السلام فرماتا اللہ ان کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اور آگے دیکھیے آپ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے مومن میں 2 خصلتیں یعنی 2 عادتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ سرکار مومن میں، کس میں؟ مومن میں، غور کرے آپ، جو واقعی مومن ہو، اللہ رسول پر قیامت حج پر 100% یقین رکھتا ہو، اس کو مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مومن میں 2 عادتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی، بات کتنی پیاری ہے، مومن بنیے، مومن، اللہ رسول پر قیامت پر یقین رکھنے والوں غور کرو، سرکار نے فرمایا مومن ہو تو اس کے اندر یہ 2 چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی، ایک کنجوسی یعنی بخالت، دوسرا بد اخلاقی، اس کے اخلاق، اس کی بات چیت، اس کا بیہیویئر غلط نہیں ہو سکتا۔ مومن سخاوت کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے اخلاق، اس کے بات چیت کا انداز ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی حدیث پاک ہے، یہ 2 چیزیں صرف مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب جس کے اندر یہ چیزیں آ جائے، یعنی کنجوسی بھی آ جائے اور بیہیویئر اس کا صحیح نہیں ہو، لوگوں کے ساتھ صحیح بات نہیں کرتا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارہ اس طرف ہے کہ اس کا ایمان میں وہ ابھی مکمل اور کامل نہیں ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بخالت کے نقصانات ہی بتا رہا ہوں، حدیث پاک آپ کو سمجھاتے جاتے۔ اور آئے بخاری شریف کے کوئی حدیث سن لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگا کرتے تھے، تو سرکار دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں بخیل سے یعنی بخل سے، بزدلی سے، اور عمر کے سب سے کم ترین درجے یعنی سخت بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضور خود دعا مانگتے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یا اللہ مجھے کنجوسی سے محفوظ رکھ، معاذ اللہ
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ صفت کہاں آ سکتی ہے؟ یہ ہماری تربیت کے لیے تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ورنہ میرے آقا تو علیہ السلام کے سخاوت کا عالم کیا ہے؟ حاتم طائی کا پوتا جب ایک سید کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، حاتم طائی یقیناً ایک بادشاہ حضور کے دور میں گزرا ہے، اس کے بیٹے اور پوتیوں نے اسلام قبول کیا ہے، لہٰذا ایک اس کا پوتا ایک سادات کے پاس، ایک سید کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرے جو دادا تھے حاتم، وہ بڑے سخی تھے، اگر ان کے محل کے 10 دروازے تھے اور جو دروازے سے داخل ہوتا ایک فقیر مانگنے والا اس کو فوراً دے دیتے تھے، اگر وہی فقیر وہ دروازے سے باہر نکلے پھر دوسرے دروازے سے اندر آئے تو میرے دادا اس کو انکار نہیں کرتے تھے، پھر دیتے تھے۔ اس طرح اگر وہ ایک فقیر 10 دروازے سے آئے، 1 2 3 4 10 دروازے سے آئے تو میرے دادا اس کو ضرور دیا کرتے تھے۔ تو حضرت سید صاحب بننے لگے، ٹھیک ہے تمہارے دادا ایسے سخی تھے اور ہمارے نانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت ایک ایسی تھی کہ جو سرکار سے مانگنے آتا سرکار اس کو اتنا دیتے کہ اس کو پھر دوبارہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کی سخاوت ایسی، یہاں تک کہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے حضور نے کسی سائل کو بھی لا کا معنی نہیں کہہ کر نہیں کہا، یعنی میرے پاس نہیں ہے یہ نہیں کہا، جب کوئی سائل آیا تو سرکار نے اس کو ضرور عطا فرمایا، ضرور دیا، یہاں تک کہ اگر کچھ نہ ہوتا تو کسی سے قرضہ لے کر دیتے، کچھ نہ ہوتا تو غلام کے پاس بھیج دیتے کہ جا کے میرا نام بیل کے اس سے لے لے، میں اس کو بعد میں ادا کر دوں گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی مزاج مبارک سخاوت کا یہ عالم تھا میرے آقا علیہ السلام کا۔ لیکن سرکار ہمیں تربیت دینے کے لیے بخاری کی حدیث پر آپ غور فرمائیں، امام بخاری نے حدیث پاک کو نقل فرمایا، سرکار تو دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بخالت سے محفوظ رکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں کنجوسی کا شک بھی نہیں جا سکتا حضور کی ذات مبارکہ میں، وہاں حضور دعا فرماتے رہتے۔ یہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہم کہاں خرچ کرنا ہے۔ آج دیکھیں نا، ہوٹلوں میں ہم خرچ کر دیں گے 100 روپے، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے خرچ کر دیں گے، لیکن جہاں خرچ کرنا ہے اللہ کے گھر میں دینا ہے وہاں پر 10 روپے ہمارے پاس سے نکلے۔ وہی اسٹار والا آ جائے تو 500 روپے مہینہ نکل جائے گا۔ مسجد ہمارے علاقے کے آ جائے مانگنے، اس کو جو ہے نا صرف آپ 10-20 روپے دیں گے، پھر آپ کا رواب یہ ہوگا وہ 10-20 روپے دینے کے بعد بھی کہ مسجد کا جب بھی آپ آئے تو ٹوائلٹ کھلا ملے، چاہے نماز کا ٹائم ہو یا نہیں ہو۔ ہاں 20 روپے نہیں دے رہے ہم، یعنی دے کر احسان بھی جتاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ مجھے پناہ میں رکھ کنجوسی سے، اور دوسرا سرکار نے فرمایا بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور تیسرا فرمایا سرکار اتنے بوڑھے ہونے سے، جب کوئی زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے بھی چڑچڑ پنا کرنے لگ جاتے ہیں، بیوی ہو تو وہ بھی چڑچڑ پنا کرنے لگ جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے اتنے قریب بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو سخت بڑھاپا ہو۔ اس لیے سرکار فرماتے میری امت کی عمریں جو ہے نا 50 سال 60 سال کے اندر رہی تو بہتر ہوگا۔ لہٰذا یہ حدیث ہے، آپ کر اس کی ایک شرح کرے تو کافی وقت، میرا ٹاپک بخالت پہ وکیل پر ہے۔ اب اور ایک اور حدیث سنیں آپ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخی شخص، سخی کس کو کہتا ہے جو دے اللہ کی راہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہ صرف جس کے پاس مال ہو وہی دے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہو، مثال کے طور پر اگر وہ اس کے پاس واقعیت پیسے 10 روپے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ آدھے 5 روپے بھی نکال کر دے دے گا، یقین دیجیے جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اس مال میں کبھی نہیں ہمیشہ برکت ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی شخص اللہ کے قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، یعنی سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، اور جنت کے بھی قریب ہے، اور دوزخ سے دور ہے، دوزخ سے دور ہے۔ یہ کیا کس کے قریب ہے؟ سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، اور جنت کے قریب، اور دوزخ سے دور ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کنجوس آدمی اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور،
جنت سے بھی دور اور دوزخ کے قریب ہے۔ اب دیکھیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا مثالیں دے کے ہمیں سمجھائی ہے، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں بخل سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناپسندگی کا اندازہ اس روایت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو لیان کے وفد سے دریافت فرمایا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کی زید بن قیس، لیکن وہ بخیل آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا بخیل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہوگی؟ تمہارے سردار عمرو بن جموح ہے۔ لہٰذا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ملنے آئے، کچھ گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ ملنے آئے۔ سرکار نے فرمایا تمہارا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے اپنے سردار کا نام لے کر کہا حضور ہمارا سردار بڑا بخیل آدمی ہے۔ تو سرکار فرما رہے بخالت بہت خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ اسے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث سنے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اللہ انہیں اپنے بندے کے فائدے کے خاطر انعامات عطا فرماتا ہے، جو انعامات میں بندوں پر بخل سے کام لے تو اللہ تعالیٰ ان انعامات کو بدل کر یعنی ان سے چھین کر دوسروں کو عطا فرما دے گا۔ سمجھے بات؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعامات یعنی مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، علم کی شکل میں کچھ انعامات دیتا ہے۔ اگر وہ خرچ نہ کرے بندوں پر، وہ انعامات اللہ نے عطا فرمائے، اور پھر بھی خرچ نہ کرے بندوں پر، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے پھر اللہ ان کے انعامات کو کھینچ لیتا ہے، اس کے پاس ہے وہ مال، وہ علم کو کھینچ کر پھر دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ لہذا اگر کنجوسی کرو گے تو آپ کے انعامات یعنی آپ کے جو ہے نا بخالت مال کو آپ سمجھ رہے کہ میں کنجوسی کر کر 1 روپیہ جمع کرتا ہوں، لیکن سرکار کی حدیث پاک بتا دی جا رہی ہے کہ مال جو کنجوسی کر کے جمع کرتا ہے وہ جمع نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے آپ پھر اس کے نقصانات دنیا کے بھی ہیں، قبر کے بھی اور آخرت کے بھی ہیں بخالت کے۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی ایک بخیل آدمی کو دیکھا بھائی مال تو بہت ہے اس کے پاس، خرچ تو نہیں کرتا، اور آپ بول رہے برکت نہیں رہتی۔ میں نے کہا مال بہت رہتا ہے، سکون کہاں رہتا ہے؟ برکت اس کو نہیں کہتے کہ مال 100 روپے کے 200 ہو جائے، برکت اس کو کہتے ہیں کہ مال ہو نہ ہو دل کو سکون ہمیشہ ملے، اس کو برکت کہتے ہیں گھر میں اللہ کے۔ تو لہٰذا نہ سکون ان کنجوسوں کو ہوتا ہے اور نہ مال میں برکت رہتی ہے، ایک بیمار تو دوسرا بیمار، دوسرا بیمار تو تیسرا بیمار بھی چلتے رہتا ہے۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک جھاڑ کا نام سخاوت ہے۔ بولو یار سبحان اللہ، کیا فرما رہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھو، باہر کا باہر پہن لے کے آنا، بیٹھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، ایک جھاڑ ہے، جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیا، اس نے اس درخت کی شاخ کو پکڑ لی، وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی حتیٰ کہ اس کو جنت میں لے جائے گی۔ سخاوت جنت میں ایک جھاڑ کا نام ہے، اور جو سخی ہوتا ہے تو وہ گویا اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اس جھاڑ کے درخت کو پکڑ لیا اور وہ جھاڑ اسے جنت ہی میں لے جائے گا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اب پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخل آگ میں ایک درخت ہے، یعنی دوزخ میں ایک درخت ہے، اس کا نام بخل ہے یعنی بخیل ہے۔ جو کنجوسی یعنی بخیل ہوا اس نے اس کی شاخ کو پکڑا اور وہ بخیل جھاڑ اس کو دوزخ میں لے جائے بغیر چھوڑے گا نہیں۔ یعنی سخاوت بندے کو جنت میں پہنچاتی ہے، کنجوسی بخالت بندے کو جو ہے، ابھی میں آگے بتاؤں گا کہ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کیونکہ یہ خانقاہی بیان ہوتا ہے، یہاں پہلے آپ کو نقصانات بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد میں اولیاء اللہ کے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اور خیر و خیرات یعنی سخاوت کا معاملہ کرتے تھے، میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ پہلے آپ نقصانات کو دیکھیں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے اندر بخالت جمع نہیں ہو سکتی۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ بخیل آدمی جنت میں جا نہیں سکتا۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں بخیل سے اللہ کے رسول خود پناہ مانگتے تھے،
اور بخالت اتنا خطرناک عیب ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیل آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی بخالات کے نقصان آپ دیکھیں، اللہ بخیل آدمی کو پسند نہیں کرتا. اللہ بخیل آدمی کو دوزخ میں ڈالے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم بخیل آدمی سے پناہ مانگ رہے ہیں اور کنجوسی سے پناہ، یہ ہماری تربیت کے لیے. ورنہ سرکار جیسے سخی کون ہو سکتا ہے، لیکن سرکار خود اپنے آپ پر پناہ لے کر بتا رہے ہیں. تو بخالت کتنا بڑا نقصان ہے ایک کنجوس آدمی کو. یہ ساری باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں کیا کیا نقصانات ہیں، کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو پسند نہیں فرما رہا ہے اور وہ ہلاک ہونے والا ہے. بخالت کی وجہ سے وہ قتل کر سکتا ہے، کنجوسی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال کر لے سکتا ہے. یہ اتنے باتیں آپ ذہن میں رکھیں. اب آپ یہ اگر ہم موجودہ زمانے میں، اب آج کے دور میں اگر ہم نے غور کیا کہ ہمارے اندر، دیکھیں بھائی، جس طرح اللہ اس بیماری سے ہر مسلمان، ہر انسان کو محفوظ رکھے. کرونا وائرس، تو کرونا وائرس کے جو ہے نا کچھ علامات ہوتے تھے، پہچان ہوتی تھی، جس کی وجہ سے معلوم ہوتا تھا کہ اگر وہ علامات مل جائے، ٹیسٹ کیا جاتا تھا اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر وہ علامات بندے میں پائی جائے تو پتہ نہیں یہ تو کرونا ہو گیا اس کو. اگر وہ علامات نہیں ملے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر یہ بیماری نہیں ہے. تو ٹیسٹ کیا جاتا. آج بھی دیکھیں بخار ہے نہیں ہے تو ٹیسٹ کرو، شوگر ہے نارمل ہے یا شوگر بی پی نارمل ہے یا ہائی ہے، ٹیسٹ کرو معلوم ہو جائے گا. ٹیسٹ کرنے سے جو ہے نا بندے کو بیماری کا پتہ چلتا ہے، بندے کو بیماری کا پتہ چلتا ہے. آئیے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کنجوس ایسی بیماری کہ ہمارے اندر بھی ہے. جس طرح ٹیسٹ کرنے سے بیماری کا پتہ چلتا ہے، اب ہم آپ ٹیسٹ کریں گے کہ کیا ہمارے اندر، اب ٹیسٹ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ. اب آپ کو یہ ٹیسٹ میں آپ کا پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے، ہاں نہ یہ ٹیسٹ میں آپ کو جو ہے نا کوئی سوئی چبھائی جائے گی، کچھ نہیں ہوگا. یہ اللہ رسول کا کرم دیکھے کہ وہ بیماری کا ٹیسٹ بھی بتا رہے ہیں اور آپ کو تکلیف بھی نہیں، بالکل آسانی کے ساتھ بتا رہے ہیں. اب بیماری کا اب ٹیسٹ کیا ہے، یہ ہمارے اندر بخالت ہے یا نہیں ہے، پہچانے کیسا. جیسا کہ ہمارے اندر بیماری ہے یا نہیں ہے، پہچانے کیسا، بھلے ٹیسٹ کرو پہچانو. اسی طرح ہمارے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں، پہچانے کیسا، تو میں ٹیسٹ بتاتا ہوں. اگر ان باتوں میں سے ایک بات بھی آپ کے اندر ہے تو سمجھ جاؤ بیماری آپ کے اندر ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے. بیٹا سا اٹھو مت، بچے ذرا اٹھو مت، اگر کوچھ کام ہے تو باہر بیٹھ سکتے. درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، کیونکہ ہمارا حال ہے نا، ہم تو سکون سے بیٹھے تھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے، اب کوئی اٹھنا بیٹھک مت کرے. اب دیکھیں علامت میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی علامت، اب یہ علامت کیا ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر وہ بیماری ہے یا نہیں ہے. پہلی علامت، انسان کے پاس پیسے کو یعنی ایک انسان جو کنجوس آدمی ہے، پیسے کو سب سے زیادہ محبوب رکھے گا، پیسے کو سب سے زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنے سے روکے گا. اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ وہ پیسے سے محبت کرے گا. یہ پہلی پہچان، علامت ٹیسٹ کرا رہا ہوں میں آپ کو. یہ پہچان دیکھتے رہے آپ کے اندر یہ بیماری ہے، اللہ نہ کرے کہ انسان پیسے سے سب سے زیادہ محبت کرے گا، بیوی بچوں سے زیادہ. پہلے دوسرا ٹیسٹ ہے ضرورت. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بیماری شاید ہمارے اندر بھی ہو، ہاں وہ ٹیسٹ معلوم ہو جائے، علاج کراؤ. کوئی نہیں کراؤ گے تو آپ کی جان جا سکتی. اور یہ ٹیسٹ آپ کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا یہ بیماری ہمارے اندر ہے، اگر اس کا علاج نہیں کراؤ گے نا تو آپ ہلاک ہو سکتے ہیں، آپ کا ایمان جا سکتا ہے. ذرا غور سنیں آپ، وہاں جان جا سکتی ہے، جان تو جانی ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. بندہ مرنے کے بعد نہ دولت نہ رشتہ دار نہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، ایمان ساتھ آنے والا ہے. اب غور کریں آپ، پہلی چیز کنجوس آدمی کو دولت سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، بیوی بچوں سے زیادہ. دوسری چیز، اب بولے کہ مولانا کرنا بھی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. وہ ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں چل رہے ہوں گے کہ بندہ کس کے خوف کی وجہ سے مال جمع کرتا ہے، میں اس خوف بھی بتاؤں گا. لہٰذا پہلے آپ غور کریں. دوسری چیز، ضرورت کے مقام پر، یعنی مال خرچ کرنا ضرورت کے مقام پر. مثال کے طور پر اللہ کے فرض اور واجب ادا کرنا ہے. مال ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، فرض یعنی زکوٰۃ دینا ہے یا حج کرنا ہے. اگر مال دولت ہے تو قربانی دینا ہے تو وہاں کترائے گا.
یہاں تک کہ عبادت میں مال خرچ نہیں کرے گا، اور یہاں تک کہ غریبوں کی امداد وغیرہ میں بھی خرچ کرتے ہوئے اس کا دل تنگی کرے گا۔ اب آئے تیسری چیز، ان مقامات، دو چیزیں ہو گئے، ان مقامات، تیسرا بتا رہا ہوں، ان مقامات پر خرچ کیا ہوا پیسہ اگر خرچ کر بھی دے، مال قربانی میں مال پیسہ خرچ کر دیا، چلو کسی غریب کی مدد میں پیسہ خرچ کر دیا، یا بیوی بچوں پر خرچ کر دیا، پھر اگر خرچ کر بھی دیا، کرنے کے بعد شدید پچھتاوا ہوتا، بعض وقت قلب کو طویل عرصے تک رنج غم ہوتا، یار میں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، یعنی وہ لمبا دل میں درد ہوتا ہے۔ یہ کنجوسیوں کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں، بخیل آدمیوں کی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ کے، غور کریں یہ چیزیں آپ کے اندر ہے تو آپ کے اندر کنجوسی ہے، یعنی مال خرچ کرنے کے بعد اس کا پچھتاوا کرنا۔ اچھا آپ آئے، جو کنجوس آدمی ہے نا، ایسا آدمی ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا جن کے معرفت کے بعد کچھ خرچ کرنا پڑے، سمجھا؟ جو کنجوس آدمی دین کے ان مسئلوں کو نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا جس کے سمجھنے کے بعد اس کو مال خرچہ کرنا پڑے۔ مالدار رکھو بھائی، سیکھو ہی رکھو، یعنی کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ رکھو بھائی سیکھو ہی رکھو، اس کے بارے میں روزہ رکھو پھر کفارہ بھی دو، لہٰذا سیکھو رکھو اس کے بارے میں، خالی روزہ رکھ کے کھا لو۔ اب کفارہ سیکھو گے تو مال خرچ کرنا پڑے گا، کفارہ کے بارے میں، یعنی زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، وہ کہے گا نہیں بھائی سیکھو رکھو، اس کو چھوڑ دو، اس کو سیکھو گے تو مال خرچ کرنا پڑے گا، تو یہ سمجھ جاؤ اس کے اندر بخالت کی بیماری ہے۔ چھٹویں چیز، اگر کسی سبب سے ان کا علم بھی ہو جائے، یعنی کسی ذریعے سے کوئی پتہ بھی چل جائے کہ یہ تمہارے پاس دولت ہے نا، تم پر قربانی واجب ہے، علم بھی ہو جائے تو کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے خود کو ان سے آزاد ثابت کرے، یعنی اس کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ دولت ہے تیرے پاس، اب تجھ پر قربانی واجب ہو گئی ہے، تجھ پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو گیا ہے، پھر کوشش کرنا نہیں میں وہ پیسہ ادھر بھی لگا دیا، میں ایسا بھی کر دیا، میں ویسا بھی کر دیا، نہیں میرے پاس تو مال ہے نہیں، یعنی پوری کوشش کرے گا ان کاموں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھنے کی۔ اللہ مسکرائے نہیں، لیکن یہ باتیں ہنسنے والی نہیں ہیں، یہ باتیں اپنے آپ میں رونے والی باتیں ہیں، اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، کہ یہ بیماری ہمارے اندر نہ ہو۔ جس طرح کرونا کا خوف ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوف آپ کو اس باتوں کا ہونا چاہیے، جس طرح بیماری کا خوف ہے کرونا، اس سے زیادہ خوف ان باتوں کا ہونا چاہیے۔ اب آئے ان مقامات، ساتویں چیز بتا رہا ہوں میں، ان مقامات پر خرچ کرنے کے بعد نصیحت سمجھنا انتہائی برا محسوس ہوگا، یعنی خرچ بھی کر جائے تو ارے یار میں کیا کر دیا، ارے لوگ بولتے ہیں اچھا کام کر رہا، اچھا کام کر رہا، بھائی قربانی میں پیسے لگایا، اپنی بیماری کے لیے پیسے لگایا، زکوٰۃ کے لیے پیسے لگایا، کسی مسجد میں پیسے لگایا، مدرسے میں پیسے لگایا، تو اچھا کام کرا، تو نصیحت بھی کرے نا، ارے یار شروع میں ایسی بولتے رہتا میرے پاس تو مال چلے گا، تو نصیحت کو وہ برا سمجھتا ہے۔ کتنی بیماریاں بتا رہے، ایک تو وہ مال کو سب سے زیادہ محبت کرے گا، دوسرا جو ہے مال سے جو نہ ضرورت کی جگہ خرچہ نہیں کرے گا، تیسرا اگر خرچہ کر بھی جائے تو دل میں تنگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا کہیں کیوں خرچہ کرا کہ میں نہیں بن گا، چوتھا جو ہے وہ جو ہے نا خرچ کرنے کے وہ مسئلوں کو سیکھے گا نہیں جس میں مال خرچ کرنا پڑے۔ یہاں صرف ایمان والوں کی بات چل رہی ہے جو اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، ہاں یاد رکھیے آپ، یہ میں کافروں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، بات انہیں کی چل رہی ہے کیونکہ تمہارا مال تمہاری جان اللہ نے خرید لیا ہے، ان مال اور جان پر تمہارا حکم نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا، وہ بتائیں گے کہ مال کمانا کیسا ہے اور خرچ کیا کرنا، لہٰذا آپ غور کریں۔ اب آگے بڑھتے جائیں، آٹھویں چیز، خود کو ضمیر کی ملامت سے بچانے اور بخیل کے لقب سے بچانے کے لیے ان موقع کو بار بار یاد کرے گا جن میں خرچ کیا گیا تھا، حالانکہ ان میں سے اکثر فقط نام نمائش یا دنیاوی تقریبات وغیرہ میں خرچ کیا گیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ خرچ اگر کر بھی دے، ارے یار میں تو خرچ کرتے رہتا ہوں، اچھا ماں کب خرچ کرا تھا، ہمارا بیٹا بیمار ہوا تو خرچ کرا تھا، اتنے پیسے لگ گئے تھے میرے، وہ وہاں خرچ کیا تھا، یعنی تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں خرچ کر رہا ہوں نام نمود کے لیے، لیکن افسوس بھی دل میں ہوتا ہے۔ تو کنجوس کے بارے میں میں نے قرآن کی آیت بتائی، 4 سے 5 حدیثیں بتائے، میں اس کی اب علامات پر ذکر کر رہا ہوں۔ اب آگے آپ دیکھیں 9ویں علامت، ان آیات اور حدیث کا جاننا، قرآن کی وہ آیتیں اور حدیث کا جاننا سخت ناپسند کرے گا
جن میں بخول و بخیل کی مذمت بیان کی گئی، نیز مذمت بخیل بیان کرنے والا برا محسوس ہوگا۔ یعنی ایک بخیل آدمی قرآن اور حدیث کی وہ باتوں کو سننے کی کوشش ہی نہیں کرے گا جن میں اللہ اور اس کے رسول نے کنجوس آدمی کے بارے میں جو باتیں بتائے ہیں وہ سننے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا بھی تو چھوڑو یار یہ باتیں، ڈائریکٹ جنت میں جانے کی بات بتاؤ ہے، عمل کچھ نہیں کریں گے لیکن ڈائریکٹ جنت میں، جیسا کہ ابا کی جاگیر ہے جنت ہمارے کہ آپ گھرو آپ کو فوراً وراثت میں دولت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جنت جانا ہے نا، جنت میں جانا ہے تو کچھ چیزوں کی قربانی دینا پڑے گی، اللہ نے خود بتایا۔ اب دیکھیں 10ویں ہے بتا رہا ہوں، سخاوت اور ایثار کا مظاہرہ کرنے والے کو، یعنی جو سخی ہوتا ہے نا، سخاوت اور ایثار کا مظاہرہ کرنے والے کو ناپسند کرے گا۔ بخیل آدمی، کنجوس آدمی سخی آدمی کو پسند نہیں کرے گا۔ اور اشاروں میں، یعنی اشاروں میں، ارے اس کو دیکھو بیوقوفہ ہے نا، جب بولے جب غریبوں کی مدد کرتے رہتا، جب بولے وہ کرتے رہتا، یہ کرتے رہتا، بیوقوف آدمی، یعنی اشارے میں بلکہ اس کی مذمت کرتے رہے گا۔ کنجوس آدمی سخی کو پسند نہیں کرے گا اور اشارے میں اس کی برائیاں بولتے رہے گا، ارے انہیں ایسا کر رہا تھا، بیوقوف ہے انہیں، جبکہ سخی سب سے بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ اب 10ویں علامت، 11ویں علامت، اولاد، زوجہ یعنی بیوی وغیرہ کی جانب سے سخاوت کا مظاہرہ، یعنی اس کے بچے، اس کی بیوی اگر کوئی اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرے، سخاوت کا مظاہرہ دیکھ کر برہمی کا اظہار کرے گا، غصہ ہو جائے گا اور انہیں بذریعہ دلائل اس قسم کے خرچ سے روکنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اگر اس کے بیٹے، اس کی بیوی اگر خرچ بھی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، روکو، تمہارا کیا معلوم ہے ایسی میں ایسا آ گیا، میں اتنی محنت کر کے لایا تھا، اب دلائل دینے شروع کر دے، میں وہ کر کے لایا تھا، میں یہ کر لایا تھا۔ ارے بھائی تو ایمان والا ہے، تجھے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں مال دیا، جان دیا، اور کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے خرید لیا اللہ نے، تو تمہارا مال تمہارا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا میں نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ایمان والا اگر اللہ پر کہیں ایک آیت اس کے لیے کافی ہے، جس میں اللہ خود فرما رہا ہے میں نے اپنے فضل سے اسے عطا فرمایا ہے۔ یہ ذہن میں بات رکھے۔ اب ان علامات کی آپ علامات سمجھ گئے کہ بندے کی کیا کیا، اب یہ ٹیسٹ کر لیا، آپ کا ٹیسٹ ہوا ہے کہ ماں کی سب سے زیادہ محبت، بیوی بچوں سے زیادہ محبت، سمجھو آپ کے اندر کنجوسی ہے۔ اگر خرچ کرنے میں دل تنگ ہو رہا ہے، سمجھو آپ کے اندر کنجوسی ہے۔ یہاں تک کہ اپنے بچوں، خود کی جان پر بیمار بھی پڑ گئے تو خرچ نہیں کرے تو سمجھو آپ کنجوس آدمی ہے، بخیل آدمی ہے۔ اور وہ بخیل کے لیے سارے باتیں آئیں گے جو حدیث میں آیا ہے، جو قرآن کی آیت میں آیا ہے، سورہ ال عمران آیت نمبر 180۔ اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ آدمی خرچ کرنے سے کیوں ڈرتا ہے۔ کنجوسی کی علامت میں نے بتا دی، قرآن حدیث کی روشنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، اور اس کے علامات میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب آ جائے آپ کے ذہن کے ایک سوال کہ یہ بندہ آخر کیوں ڈر رہا ہے مال خرچ کرنے سے، کیوں آدمی کنجوس بن جاتا ہے، بنتا کیوں ہے؟ ذرا غور سے اب تک آپ سن رہے تھے اس کے نقصانات کیا ہے، اس کی پہچان، علامات کیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ بندہ کنجوس بنتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب یہ وجہ جان جائیں گے نا، آپ لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ، واقعی یہی وجہ سے ہم کنجوسی بنا کر رہے تھے۔ اب سنیے آپ، کنجوسی کی وجہ کیا ہے، کیوں بندہ کنجوس بنتا ہے؟ پہلی وجہ مال ختم ہونے کا خوف۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ مال، یعنی اس کو ڈر ہوتا ہے ابھی نکل گئے تو پیسے کہاں سے آئیں گے، خوف، مال ختم ہونے کا خوف۔ دوسری ہے مال سے محبت۔ تیسرا نفسانی خواہشات کا غلبہ۔ چوتھا اپنے بچوں کا بہتر مستقبل، بچوں کا بہتر مستقبل بنانا ہے۔ لہذا اور پانچواں کہ بندہ جب آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، غافل ہو جاتا ہے۔ تو ان وجہوں سے بندہ جو ہے نا اب وہ بخیل بن جاتا ہے۔ اب اس کا جواب بھی سنیے آپ، جو خوف کی وجہ سے مال خرچ نہیں کرتے کہ کہیں خرچ کر دیں گے تو مال جو ہے نا چلا جائے گا، تو اب سنیں آپ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ خوف ڈالتا کون ہے، مال کا خوف ڈالتا کون ہے؟ نہیں، آپ خوف کی وجہ سے مال خرچ نہیں کر رہے، لیکن اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا، غور سے سننا ایک ایک بات کو، بات ختم کرنے آ رہا ہوں علاج کی باتیں بتا کر۔ خوف کی وجہ کیا ہے؟
قرآن میں اللہ پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 268 اللہ ارشاد فرماتا ہے خوف کی وجہ، خوف ڈالتا کون ہے؟ آپ سنیں نا، اللہ فرما رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ فرماتا ہے یعنی شیطان تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے کی صورت میں محتاجگی کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ خوف ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے تمہارے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہیں وسوسہ ڈالنے والا محتاجگی کا، غریبی کا، مفلسی کا، اس کا وسوسہ ڈالنے والا اللہ فرماتا ہے الشیطان، وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان یہ قرآن پڑھاؤ، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، میں آپ کو قرآن کی آیت بتا رہا ہوں جس کی ہر ایک بات 100% سچی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے جو اللہ کا کلام ہو۔ اور اللہ نے نہیں فرمایا سورہ ناس میں یہ پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ کی پناہ مانگو جو تمہیں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان بھی اور انسان بھی۔ تو لہٰذا اصل مال ختم ہو جائے گا، اس کا خوف اللہ تو کہہ رہا ہے یہ تو شیطان تمہارے اندر ڈالتا ہے، ارے وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا تو تیرے پاس مال کہاں رہے گا، لہٰذا یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اب دیکھو اب بزرگان دین کیا کرتے ہیں، ان کو کیونکہ یہ ہمارے خانقاہ والا بیان ہے نا، کئی دن کے بھوکے تھے امام خواجہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، کئی دن کے بھوکے تھے، بڑی دن کے بعد آپ کو کہیں سے تھوڑا سا آٹا جس سے ایک روٹی بن سکتی ہے، اب وہ جو 5-6 دن 8 دن سے جو بھوکا ہے اس سے پوچھو کہ بھوک کتنا خطرناک چیز ہے، تو ایک روٹی کا آٹا ملا، وہ روٹی ڈالے، روٹی بن گئی، سامنے رکھی کہ دروازے پہ ایک فقیر آیا کہ کئی دن کا بھوکا ہو اللہ کے نام پر دو، اللہ کے نام پر دو۔ اب یہ کیا کریں، بزرگوں کو یقین، بزرگان دین یقین کے اونچے مقام پر ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنا پیٹ بھریں، میں آپ کو بزرگوں کا یقین بتا رہا ہوں، اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ آ جائے، یقیناً آپ کو پہلے اپنا پیٹ، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ماں خرچ کر دیں گے تو بولے نہیں پہلے غریب کو دے دو، لیکن آپ کا اتنا یقین بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ رابعہ بصری نے فوراً اٹھا کر، بزرگوں کا یقین اللہ پر رسول پر بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اٹھا کر دے دیا۔ اب دے دیا، کچھ دیر کے بعد دوسرا کھٹکا آیا، بولے کون؟ بولے میں فلاں ہوں اور اللہ کا مقدس فرشتہ ہوں، اللہ نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجائی۔ تو رابعہ بصری نے اپنے کنیز سے کہا پہلے روٹیاں گنو، جب روٹیاں گنے تو وہ 18 تھے، دو روٹیاں نے آپ نے دی، وہ 18 تھے، کہاں یہ اللہ بھیج نہیں سکتا، تو غلط بول رہا ہے۔ فرشتے نے کیوں؟ کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میری راہ میں ایک دو گے تو میں 10 دوں گا، اور میں نے 2 روٹیاں دی تھی، یہ 18 روٹی ہے تو مجھے تو 20 چاہیے۔ تو فرشتے نے کہا اللہ نے تمہارا امتحان لیا تھا، یہ جو 20 روٹی اللہ نے بھیجا، یعنی بندے کو اللہ نے وعدہ کیا، بندے تو خرچ کر تو صحیح، تیرے مال میں اضافہ کرنا یہ رب کا کرم ہے، یہ اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں نہیں پڑھا بھی سورہ ال عمران آیت نمبر 180 میں اللہ خود فرما رہا ہے ہم اپنے فضل سے تمہیں مال دیتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ، ہم اپنے فضل سے اس بات پر یہ بات گھٹی بٹھا لو کہ اللہ کی راہ میں، اچھا صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجد میں خرچ کریں، مطلب مسجد میں خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، مدرسوں میں خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، خود کی جان بچانے کے لیے خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، بیوی بچوں کی جان بچانے کے لیے بیماریوں پہ خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور حلال روٹی کمانے کے لیے پیسے خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اللہ فرماتا تو میری راہ میں خرچ تو کر، میں دینے کا، اللہ نے وعدہ کیا میں دینے کا وعدہ کرتا ہوں، تو خوف نہ رہے۔ اب جب خوف کیسا رہے گا، تو اب یہ آیت پر آپ دیکھیے، آپ یہ شیطانی وسوسے کا علاج کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 268 کی آیت ہے، جب شیطان تمہیں خوف ڈالے تو تمہیں یہ آیت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کون سی آیت؟ اللہ فرماتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ فرماتا ہے یعنی جب شیطان تمہیں یہ وسوسہ ڈالے نا کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے یعنی اگر یہ ڈالے تو اللہ آگے فرما رہا ہے اللہ تم سے
رضائے الہی کے خاطر خرچ کرنے کی صورت میں اگر تم مال خرچ کرو، شیطان کی وسوسے ڈالنے کے بعد بھی مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ فرما رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرو تو اللہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ بولو یار سبحان اللہ۔ بخشش اور فضل کا وعدہ، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ فرما رہا ہے تم خرچ کر، اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر، بخشش کا اور فضل کا اللہ کہتا میں وعدہ کرتا ہوں۔ ابھی بولو یار سبحان اللہ۔ وعدہ ہمارا وعدہ کرے تو بھٹک سکتے ہیں، اللہ خود کہتا میں وعدہ کرتا ہوں، میں بخشش دوں گا، میں اپنے فضل سے تمہیں دوں گا جو قربان اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اگر خوف ہے تو اس کا علاج یہ ہے، خوف ہے اس کا علاج یہ ہے۔ اب اللہ پاک نے ایک اور آیت سورہ بقرہ آیت 261 میں اس کی ایک مثال دے کر اللہ نے سمجھا جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، قریب آ گیا ہمیں جو ہے نماز کا ٹائم بھی قریب ہے، پھر ہمیں ذکر بھی کرنا ہے تو میں آپ کو مختصر کرتا ہوں۔ یعنی ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ مثال دے کر سمجھا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مثال کیوں دیتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایسی مثال سے بات کو سمجھنا، مانا کہ مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ آیت خود بتا رہے ہیں نا، آیت نمبر 261 آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم، اللہ فرما رہا ہے میں مثال دیتا ہوں تمہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرا اس کی مثال کیسی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، یعنی ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مثال ہے جس نے ایسا سو بالا اگائے جن میں سے ہر بالے میں 100 دانے ہو، یعنی ایسا دانہ اگائے جس میں ہر بالے میں 100 دانے ہو، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، اب کنجوسی نہیں ہونا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو خرچ کرو، اللہ فرما میں وعدہ کرتا ہوں دوں گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے اگر جس کی نیت جتنی مضبوط ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اگر وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے گئے، اللہ فرما رہا ہے میں تو یوں تو ایک کے بدلے 10 دیتا ہوں، لیکن اگر نیت اور اچھی ہو تو اور زیادہ بڑھا بھی دیتا ہوں۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں مال کا بھیجنا نقصان نہیں بلکہ بڑھ کر کے شرط یہ ہو اخلاص کے ساتھ، اور گناہ زیادتی کی اخلاص کی بنا پر بدلے کا مستحق بنا دیتا ہے۔ لہٰذا تنگ دستی کا خوف اور وسوسہ شیطان کے علاوہ اور کچھ نہیں، تنگ دستی کا خوف۔ نیز اس آیت کریمہ میں بیان کردہ وعدہ خداوندی کو ایک مثال کے ذریعے سمجھائے۔ اب دیکھیں عالم دین جس میں اللہ نے وعدہ کیا نا کہ جو مال خرچ کرتا میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ فرما میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بخش دوں گا اور تمہیں اپنے فضل سے عطا بھی کروں گا۔ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ مثال کیا ہے یہ آیت کی؟ تو ایک عالم دین کہتے ہیں ایک امیر آدمی آپ کو یہ کہے کہ مجھ سے 50,000 1 لاکھ لے، مجھ سے تو 1 لاکھ لے لے اور 50,000 اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اگر تو خرچ کرے گا نا میں وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ کروڑ پتی آدمی ہے، آپ کو معلوم ہے تو آدمی کہہ رہا ہے کروڑ پتی آدمی، اور وہ آپ کو 1 لاکھ روپے دے اور دیکھے کہ یہ 50,000 اس دیرا بھی وہی آدمی بولے یہ 1 لاکھ لے، اگر اس میں سے تو 50,000 روپے پورا نہیں 50,000 اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا تو میں تجھے 20 لاکھ دوں گا۔ بولو ہے سبحان اللہ، کیا مثال دی علماء کرام کے قلوں پر اللہ ہمارے ایسے علماء اہل سنت کو سلامت رکھے۔ کیا پیارے مثال، وعدہ کر، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ وعدے میں سچا ہے۔ اب عقل مند آدمی کون ہوگا؟ وہ 50,000 خرچ کر 20 لاکھ کی دیکھے گا، بولنے لگا نکو بھائی 1 لاکھ ہی رہنے دو، 50 خرچہ کرا تو 50 رہ جائیں گے، تو اس کو تو آپ بیوقوف بھی کہیں گے۔ ارے جب تجھے وعدہ کیا جا رہا ہے، دینے والا کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ میں سے 50,000 خرچ کر میں 20 لاکھ دوں گا، تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اس میں خرچ کیا جائے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ فرماتا میں وعدہ کرتا ہوں بخشش کا اور فضل کا۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ لہذا خوف سے کبھی خرچ نہ، اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسجد میں کبھی پروگرام ہوتا ہے تنگی مت کرو، ارے ہم تو روز 100 روپے کماتے، کیا دے 20 روپے دے کر دیکھو نا،
پھر اللہ کا فضل و وعدہ تم پر پورا ہوگا۔ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں کبھی تنگی مت کرو، لہٰذا یہاں یہ مثال جیسے دوسرا جو ہے، یہاں بہت سی باتیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا، میں آپ کو بتاتا تھا لیکن میں دوسری بات آپ کو بتا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلا، خوف کی وجہ سے بندہ مال خرچ نہیں کرتا۔ دوسرا، مال کی محبت کی وجہ سے۔ محبت اتنی ہوتی ہے جتنا مال جمع کرو، ہاں ہے ایسا ہوتا ہے، مال جمع کر دو، مال کی محبت میں وہ اس کو مال محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ محبت کی چیز خرچ ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، انسان کو بخل میں مبتلا کرنے والے بے حد اہم کردار ادا کرتی ہے یعنی مال کی محبت، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے محبوب شے کو خود سے جدا کرنا محبوب نہیں رکھتا، چنانچہ یہی محبت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہی ہاتھ روک لیتی ہے، دل تنگ ہونے لگتا ہے، مال کی جدائی کا یہ عمل ایک بہت بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات دکھانے اور تعریف اور عزت کے اصول کے لیے خود دل کھول کر خرچ بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس عمل کو بخیل نہ ہونے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ عزت اور تعریف کی خواہش میں مال کی محبت سے قوی ہوتی ہے، چنانچہ خرچ کرنا بھی اتنا گرا نہیں گزرتا۔ ان صورتوں میں گرانی فقط اس محسوس ہوگی جب معتقہ تعریف و عزت حاصل نہ ہو۔ اس سبب کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان آخرت کے بارے میں اپنی فکر کو طویل کرے، یعنی بعض وقت بندہ کنجوس آدمی بھی مال اپنی تعریف سننے کے لیے، اپنی واہوائی سننے کے لیے مال خرچ کر دیتا ہے، تو اس کا یہ مال خرچ کرنا اللہ کے لیے نہیں تھا، لوگ اس کی تعریف کرے، لوگ اس کی عزت کرے، تو ایسا آدمی کو بخیل ہی کہا جائے گا، کیونکہ مال خرچ بھی کر رہا ہے، پہلے تو محبت سے خرچ نہیں کرتا، مال کی محبت، کیونکہ بھائی جس سے آپ محبت کرتے تو اس کو آپ دوسروں کو تھوڑا ہی دیں گے، مال سے محبت ہو جائے تو خرچ کیوں کروں؟ اگر خرچ بھی کرے تو نہ، میں بچی کو باہر بٹھاؤ، خرچ بھی کرے، ایک جنے دیکھو خرچ بھی کرے تو صرف مال کی محبت میں لوگ میری تعریف کرے، تو ایسے کو کیا چاہیے؟ آخرت کی فکر کرنا چاہیے، خبروں کو دیکھنا چاہیے۔ یار ہمارے ساتھ ایک بندہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اچانک مر گیا، ارے اس کے پاس تو کروڑوں روپے تھے، پراپرٹی تھی، اچانک کل تک اچھا تھا۔ میرے پاس 22 یا 25 سال کی بچی کا ایک واقعہ چند 4 یا 8 دن پہلے کی بات ہے، شوہر بہت زیادہ کروڑ پتی آدمی، بیوی کو ہر چیز کے لیے، اب شوہر آنے والا تھا تو بیچاری تیاری کر رہی تھی شوہر کے آنے کی، ہر قسم کا میوہ کھانا پک رہا تھا، شوہر فون کر کے بولا میں ابھی ایئرپورٹ پر آیا ہوں، بس نہ تکلیف ہے نہ غم ہے کچھ نہیں ہے، لیکن اچانک پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، سننے میں آیا کہ فون کی طرح رکھا، اچانک 22 یا 24 سال وہ بچی کی عمر تھی اور اس کو ہارٹ آیا، اسی وقت مر گئی۔ یعنی دیکھیں بندے کو یہ باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یار موت آئے گی، اچانک چلے جائیں گے، جو ہم کمائے، جو مال پیسہ جمع کر کے رکھے، خرچ نہیں کرنے کے حال میں ڈالے، تو لہٰذا یہ ہمارا حال کیسے برا ہو جائے گا، اس کو اکھاڑ کر پھینکے، موت کو یاد کرے، آخرت کی زندگی کو یاد کرے۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے یہ حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ اسی ٹاپک کو ہم آنے والے اتوار کو بھی مقرر کریں گے انشاءاللہ۔ ہم حدیث پاک کو دیکھیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کوئی چیز پسند آتی، جب بھی کوئی چیز عبداللہ ابن عمر کو پسند آتی، آپ اسے فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے، فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے اس شے سے محبت تھی۔ دریافت کیا کہ محبوب شے کو نزدیک رکھا جاتا ہے اور خود سے دور نہیں کیا جاتا، یعنی آپ جس سے فوراً آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، آپ نے فرمایا اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے محبت ہے، حضور جس سے محبت ہوتی ہے اس کو نزدیک رکھا جاتا ہے، دور نہیں کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تو میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ نہیں سمجھے، اب نہیں سمجھا، غور کریں۔ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں جو چیز مجھے پسند آتی میں فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ کسی نے کہا حضور جو چیز سے پسند آتی ہے اس کو نزدیک رکھا جاتا ہے، اس کو خرچ تھوڑا ہی کیا جاتا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں نزدیک رہنے کے لیے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ بولے وہ کیسے؟ آپ دیکھیں سمجھا رہے ہیں عبداللہ، آپ فرماتے ہیں، فرمایا یہی محبت کی، آپ فرمایا یہی محبت تو مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر مجبور کرتی ہے، وجہ یہ ہے کہ میں یہاں جو خرچ کروں گا، جو میری محبت کی جو میں یہاں خرچ کروں گا، اسے بارگاہ الہی سے نفع پاؤں گا۔
بولے نا سبحان اللہ. یا خرچ کرو اللہ تو دے گا نا. اب بھائی محبت کی چیز کوئی بھی کھینچ لے گا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو محفوظ ہو گئی وہ چیز. بولے نا سبحان اللہ. وہ چیز تو محفوظ ہو گئی اور اللہ نے وعدہ کیا ہے خرچ کرو میں عطا فرماؤں گا. بولے نا سبحان اللہ. میں نفع پاؤں گا. جبکہ یہاں چھوڑا گیا اگر جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اگر چھوڑ گئے وہاں محروم رہو گے. اگر آپ چھوڑ کر چلے گئے وہاں محروم ہے. چانچہ مجھے جب بھی کوئی شے اچھی لگتی ہے میں فوراً صدقہ کر دیتا ہوں تاکہ اسے اس مقام پر پاؤں جس کے بعد اسے کبھی جدائی نہ ہو سکے. میں اسے اس مقام پر پاؤں جس کے بعد کبھی اس سے جدائی نہ ہو سکے. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں جب ملے گا یعنی جو بندہ محبت کرا کسی چیز سے فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ گویا یہ سمجھے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کر دیا. اب یعنی وہ ہمیشہ تمہیں وہ چیز تم سے کبھی جدا نہیں ہوگی. کل قیامت کے دن نیکیاں ملے. کیوں مل رہا ہے کیا؟ ارے بندے تو اپنے محبوب چیز جو میری راہ میں خرچ اس کی وجہ سے یہ مل رہا ہے. بولو نا سبحان اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. اس لیے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درہم ہاتھ میں لیا اور اس سے فرمایا کہ اے درہم تو مجھ سے اس وقت تک کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک میں تجھے خود سے جدا نہ کر دوں. تو مجھے اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک تجھ کو میں اپنے آپ سے جدا نہ کر دوں. یعنی فائدہ مال کا اسی وقت ملے گا جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے. آپ 100 روپے کمانے والے ہو لیکن ابھی اللہ کی راہ میں 50 روپے دے کر دیں اخلاص نیت کے ساتھ. جو مالدار ہے ان کے بعد تو کنجوسی کا علاج سخاوت ہے. سخاوت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کنجوسی کا علاج ہے. اور علاج اور کیا کیا ہے میں نے تو 5 وجہ بتائی. 5 میں سے 2 وجہ بتائی خوف اور مال کی محبت. اب نفس کے بارے میں بتانا وہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بتاؤں گا. اور سخاوت کے کیا کیا فائدے ہیں انشاءاللہ آنے والے اتوار کو میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بوڑھے بچے بیٹھے مولانا کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.